کام نہیں کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حضور کے دور میں خواتین ایسی تھیں کہ جن کے مسائل تھے، لیکن وہ کیا کرتی تھیں؟ یہ خواتین نکل کے باہر جاب کرتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے دور میں ایک خاتون ایسی تھی کہ جو معاشی حوالے سے کمزور تھی، تو وہ کیا کرتی تھی؟ بیوہ بھی تھی، اپنے گھر میں وہ خوشبو بیچتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دن خوشبو لے کر آئی، اور آپ کو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں گھر کا گزارے کے لیے خوشبو بیچتی ہوں، گھر کے اندر پردے کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود مفسر قرآن، بہت عظیم صحابی، ان کی گھر والی جو ہے وہ یہ سلائی کڑھائی کرتی تھی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چادر بنائی تھی، اور اس کے سائیڈ پر کونوں پر پھول شول بنائے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری سیرت سے اور دور صحابہ سے ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں، لیکن اس سب میں ایک بات مشترک ہے کہ خواتین یہ سب کام گھر میں بیٹھ کر کرتی تھی۔ آج کی خواتین بھی یہ کر سکتی ہیں۔ ہم نے اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں، لوگوں کے درمیان دیکھا ہے کہ کسی کا شوہر فوت ہو گیا، اس نے بھیک مانگنا شروع نہیں کی، اس نے باہر نکل کر بس میں کھڑے ہو کے لوگوں کی خدمت شروع نہیں کی، اس نے بازار میں نکل کر کسی پلازے کے اندر نوکری کرنا شروع نہیں کی، بلکہ گھر میں بیٹھ کر کپڑے سینے شروع کیے، گھر میں بیٹھ کر کوئی فیکٹری کی چیزیں بنانا شروع کر دی۔ ابھی ہماری دکان پر ایک خاتون آتی ہے اور سردیوں میں بچے کے اون والے سوٹ کپڑے بن کر لاتی ہے، اور وہاں پر ہماری دکان پر رکھواتی ہے، اور بکتی ہیں اس کی چیزیں، اس کو پیسے ملتے ہیں۔ تو جو جرت نمو کی ہو تو فضا تنگ نہیں ہے، مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے۔ یہ باہر نکلنے کے لیے بہانہ گھڑ لینا کہ ہم تو بس کچھ نہیں کر سکتے، اب کوئی ہمارے پاس سہارا نہیں ہے، بس کھڑے ہو کے اب ڈائیووں میں لوگوں کی خدمت کرنی ہے، یہ شو پیس نہ بنائے خواتین کو یہ تربیت دیں بچیوں کو اپنے۔ آج کل خواتین میں بڑا مسئلہ ہے، گھر میں ہوتی ہیں، باپ کے گھر میں شادی سے پہلے تو ماں باپ بھی ان کو بہت ناز و نعمت سے پالتے ہیں، بالکل پالیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو کچھ ہنر بھی سکھا دیں، کل کلاں کوئی حالات آ سکتے ہیں، بیٹی کو سینا بھی آتا ہو، بیٹی کو کھانا پکانا بھی آتا ہو، بیٹی کو کچھ زندگی کا سلیقہ اور شعور آتا ہو۔ پہلے زمانے میں یہی خوبیاں تھیں۔ آج ہم پرانی خواتین بہت ساری دیکھتے ہیں اپنے خاندان میں، تو ہمیں یہ خوبی نظر آتی ہے کہ چاہے تعلیم ان کی اعلیٰ نہ تھی، لیکن ان کی تربیت اعلیٰ تھی، اور پھر ان کو زندگی میں چلنے کا شعور آتا تھا۔ کبھی گھر میں کوئی مشکل آ جاتی تو انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے سلائی کڑھائی کر کے، ہم نے گھر کے اندر پردے کے ساتھ بچوں کے ساتھ رہ کے غیرت کا پیغام دیتے ہوئے، بھیک مانگتے ہوئے نہیں، غیرت کا پیغام دیتے ہوئے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اور میں نے ایسے بہت سے گھرانے دیکھے ہیں جنہوں نے اس طرح کیا، اللہ کی رحمتیں ان پر آئیں، اور آج وہ ان کے بچے بڑے ہو کر کام کاج اور کاروبار کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو یہی پیغام دیں، اسلام کا پیغام یہی ہے، ان کو بھکاری نہ بنائیں، ان کو بچیوں کو دنیا کے لیے شو پیس نہ بنائیں۔ یہ جو یورپ کی تہذیب ہے یہ بڑی گندی تہذیب ہے۔ اس نے بسکٹ بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کر دیا ہے، اس نے سم موبائل کی اور موبائل کا پیکج بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کر دیا ہے۔ کیوں؟ ان کے لیے عورت ایک پروڈکٹ ہے، پیسے کمانے کی چیز ہے۔ میری اور آپ کی بہن بیٹی ایسی نہیں ہے۔ ہمارے اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ ہم اسلام میں جب ہم اسلام کا نام لیتے تو ہم عورتوں کو ننگا نہیں کر سکتے، نہ کسی دوسرے کی عورت کو، نہ اپنی عورت کو، یہ سب برابر ہیں ہمارے لیے، اور ہم ان کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ یورپ کی گندی تہذیب ہے کہ آپ وہاں پر چلے جائیں، عورتیں اپنا جسم بیچتی ہیں۔ آج وہاں پر عورتوں کو جو آزادی نام نہاد دی گئی ہے، آزادی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، سب سے زیادہ عورتیں اسلام لا رہی ہیں یورپ میں۔ کیوں؟ کہ ان کا جنسی استحصال ہوا، لوگوں نے ان کے ساتھ ریپ کیے، جہاں پر کام کاج کرتی تھی وہاں پہ تنخواہیں نہیں ملتی تھی، اور گھر میں آتی تو شوہر کہتا تھا اپنا کام کرو، نوکری کرو۔ یہاں بھی کچھ ناہنجار ہمیں ایسے ملتے ہیں بندے، لیکن وہ عقل مند لوگ نہیں ہیں، وہ سمجھدار لوگ نہیں ہیں۔ بیوی کو نوکری کرواتے ہیں، خود گھر میں بچے بڑے کرتے، خود گھر میں بچوں کے لیے کھانا بناتے ہیں۔ غیرت بھی کوئی چیز ہے، اور اسلام نے تو یہی بندے کو سکھایا ہے کہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داری کو اٹھا لے۔ اور یورپ کی تہذیب گندی تہذیب ہے، اس کو اپنے گھر میں نہ آنے دیں۔ آپ اپنے بچوں کو، جوان بچیوں کو